آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ہم اور آپ جب کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہوں تو آپ دیکھیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے ہم شادیوں میں برباد کر کے آتے ہیں، حالانکہ اسی شادی کو ہم ایک آدھ گھنٹے میں بھی اٹینڈ کر کے واپس آ سکتے تھے۔ آپ اور غور کریں اپنی لائف میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موبائل جو ڈسپلے ٹائم ہے آپ کا، اس پہ اگر آپ غور کریں تو روزانہ 24 گھنٹے میں سے کئی گھنٹے ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان موبائل میں گزار دیتے ہیں، سلائیڈنگ کرتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے، فیس بک اور انسٹاگرام پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ دنیا میں ٹائم دینے کی بات کریں تو بیوی بچوں کے ساتھ بعض دفعہ جس دن ہماری چھٹی ہو تو پورا دن ہم گھر پہ ایسے ہی بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، اور آپ بات کریں تو سوتے ہوئے ہم کتنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ کہیں دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی بات ہو تو 4 6 گھنٹے ہم صرف ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے ہفتے میں 10 دن میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے جب یہی بات دین کی آتی ہے تو ہمارے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے۔ جمعے کی نماز بھی آج ہمارے مسلمان نوجوان مسجد میں پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو بالکل لاسٹ میں، جب جماعت کھڑی ہونے میں 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے تو 5 منٹ نہیں لگتے پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مولانا صاحب 5 منٹ بیان کرنے میں اوور ہو جائیں، مان لیجئے 1 بجے نماز کھڑی ہونی تھی، مولانا صاحب کا بیان 1:05 تک چلا گیا، تو پھر آپ لوگوں کو دیکھیے کیسے لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یار آج امام صاحب 5 منٹ ان کو دیر ہو گئی۔ تراویح میں اگر حافظ صاحب پارہ سناتے ہوئے 5-10 منٹ اوور ہو جائیں تو اس دن لوگوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، آج حافظ صاحب نے 5 منٹ ایکسٹرا لے لیے۔ حالانکہ جمعے کی نماز کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہی گلیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے، ہوٹل پر گپ شپ کرتے ہوئے ہم گزار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے تو ہم 1 منٹ ایسے گنتے ہیں جیسے اس وقت ایلن مسک ہم ہی ہوں، امبانی ہم ہی ہوں۔ 1 منٹ کی بہت قیمت ہے بھائی صاحب۔ کبھی لوگ میری ویڈیو پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو شارٹ میں بتانا چاہیے، حالانکہ علماء میں سب سے شارٹ طریقے پر میں ہی بتاتا ہوں، لیکن اب اس پہ بھی کامنٹس کہ مفتی صاحب شارٹ طریقے سے بتایا کریں آپ۔ ارے بھائی، وضو اور غسل کا مکمل طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، اس کو 10 منٹ میں ہی وہ بتایا جا سکتا ہے، تو اس چیز کو کیسے شارٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی کہیں بیان وغیرہ ہو رہا ہو تو لوگ فوراً گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے پاس آج دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد میں آ کر جمعے کی نماز مکمل اور اطمینان سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو نہیں مانو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے بدلے میں دوسروں کو لا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم تھوڑا سا غور کریں۔ ہم دنیا کے لیے شارٹ ہونے کی کوشش کریں، لیکن دین کے لیے ہم لانگ ہونے کی کوشش کریں۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس چاہے ٹائم نہ ہو بالکل بھی، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس بھرپور ٹائم ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے چاہے وقت مت نکالو آپ، لیکن دین کے لیے آپ بھرپور ٹائم نکالو، دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالو، دین پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالو۔ اس وقت یہ فتنے فساد کا ٹائم ہے، یہ وقت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانی پیش کرے گا وہ کامیابی پائے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانی پیش نہیں کرے گا تو دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل یہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ فلمیں 3 گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی ہمیں تھکان نہیں ہوتی، گانے گھنٹوں سننے کے بعد بھی ہمیں کوفت محسوس نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آ کے
ہمیں نیند آنے لگتی ہے، مسجد میں آ کے ہم گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مولانا کی ویڈیوز اگر تھوڑی بہت لمبی ہو جائے تو شکایت ہوتی ہے کہ یار انہوں نے جو ہے نا ایک ٹاپک کو اتنا لمبا کر دیا۔ ایک تو یہ کہ واقعی وہ بہت لمبا ٹاپک کر دیا گیا جان بوجھ کر، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی چیز واقعی میں اتنا ہی ٹائم میں ہوگی وہ، کیونکہ وہ ٹاپک ہی اتنا ڈیٹیل سے سمجھانے کا ہے، بات سمجھانے کی ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ نے بس علم حاصل کر لیا، ایک ہوتا ہے آپ نے علم سمجھ کر حاصل کیا ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور علم کو سمجھ کر حاصل کرنا، اس زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی طبیعت کو جماؤ دین پر، اپنی طبیعت کو دین سیکھنے پر جماؤ، اپنی طبیعت کو دین پر عمل کرنے میں لگاؤ۔ ہمارا ٹائم دنیا کے لیے چاہے شارٹ ہو، لیکن دین کے لیے ہم بھرپور ٹائم دینے والے بنیں، دین کے لیے ہم قربانی دینے والے بنیں۔ یہ وقت قربانی کا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیطان نے ہمیں دنیا میں بہت لگا دیا ہے، ہمارے اوپر شیطانی اثر بہت بڑے درجے پر حاوی ہو چکا ہے کہ آج ہمارے پاس تفسیر سننے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ دین کی بات اگر کسی سے کرو نا تو وہ بولتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس بھائی، میں 5 وقت کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں یار، کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا کہ اس سے کہو قرآن مجید پڑھنا سیکھ لو، ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہر چیز کا ہمارے پاس ٹائم ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سونے کے لیے، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے، شملہ منالی جانے کے لیے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو افسوس کی بات کہ اللہ کی اتنی مار پڑنے کے بعد بھی اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو مسجد میں دینے کو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے کو نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، جمعے کی نماز میں 1 گھنٹہ مسجد میں پہلے آ کر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے، دین کے لیے وقت نکالو، دین کے لیے وقت لگاؤ، دین کو سیکھو، دین پر عمل کرنے میں وقت لگاؤ، قرآن مجید کی تلاوت میں وقت لگاؤ، اور اس کے لیے رمضان سے پہلے مائنڈ بنا لو کہ انشاءاللہ پورے مہینے رمضان ہمیں جم کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ کچھ ضروری بات تھی جو مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔